بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس دنیا کے اندر ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کا روز بروز حال جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بگاڑ ہے، انسانیت کے اعتبار سے آج انسانیت شرمسار ہے۔ جو کچھ انسانوں سے وجود میں آ رہا ہے، ان حالات کے اندر ہر ایک سوچتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اس میں خاص طور سے مسلمان نوجوان جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری آ پڑتی ہے کہ ہر زمانے میں انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے نوجوانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے۔ اگر آج کا نوجوان بھی کھڑا ہو اور اپنی نوجوانی کو بے داغ رکھتے ہوئے، اپنی نوجوانی کو بچاتے ہوئے، اپنی نوجوانی کی قدر کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی بہبودی کے لیے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے کام کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ورنہ قرآن کے الفاظ میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بر و بحر، سمندر اور خشکی، یہ دونوں فتنہ و فساد سے بھرے ہوئے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، قرآن کہتا ہے کہ پانی بھی نہیں بچا ہے اور خشکی بھی نہیں بچی ہے، کہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ انسانیت آپس میں لڑ رہی ہے، انسانیت تباہ ہو رہی ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ انسانوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جو تباہی انسان دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس تباہی کو ہم اس لیے تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ تم واپس اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ کیونکہ دنیا کی تباہی اپنی جگہ، لیکن آخرت کی تباہی جو ہے، اگر آخرت کی تباہی کے اندر انسان پھنس گیا تو اس تباہی سے انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہنی صلاحیتیں دی ہے، جو جسمانی قوت و طاقت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے تم کو کمزور پیدا کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر ماں باپ کی دیکھ بھال نہ ہو بچے کو تو اس بچے کا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا، وہ بچہ جو ہے ختم ہو سکتا ہے اگر ماں باپ اس کی دیکھ بھال نہ کریں۔ لیکن اس سٹیج کے بعد، اس مرحلے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت و توانائی عطا کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ کمزوری کے بعد اللہ اس کو طاقت دیتے ہیں۔ تو یہ جو طاقت کا زمانہ ہے، یہ جوانی کا زمانہ ہے، یہ انسان کی زندگی کا یہ بہت ہی زیادہ عروج کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس طاقت کے اوپر بھی پھر زوال آتا ہے۔ پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا، طاقت کے ملنے کے بعد پھر انسان کے قوا کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، انسان پھر کمزوری کی طرف جاتا ہے، اور کمزوری کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس کے اوپر بڑھاپا بھی طاری ہوتا ہے۔ اب یہ بھولنا شروع ہوتا ہے، اب اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کھایا کہ نہیں، میں نے آرام کیا کہ نہیں، میں نے یہ بات کی کہ نہیں، وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو جوانی کی ایام ہیں، یہ بڑے قیمتی ایام ہیں۔ اگر اس میں مسلم نوجوان کھڑے ہوں اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے عام انسانوں کی بھلائی کے لیے، عام انسانوں کی بہتری کے لیے کوششیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو ناکام نہیں کرے گا۔ اور علامہ اقبال کی آواز میں، کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر جوانوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ان کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے، وہ معاشروں کو تبدیل کر سکتے ہیں، سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں، صرف ول پاور کی ضرورت ہے، قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ایک انسان کی بہتری کے لیے، ایک انسان کی بھلائی کے لیے ہم کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔